لوگ تھے جو ڈرا کرتے تھے. حضرات محترم اسی راستے میں ایک نوجوان حسین و خوبصورت لڑکی کا گھر پڑتا تھا, امیر زادی کا گھر پڑتا تھا. حضرات محترم وہ نوجوان روز آنا اپنے سر کو جھکائے, وہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نوجوان طالب علم روز آنا اسی راستے سے آتا تھا جاتا تھا آتا تھا جاتا تھا. لیکن حضرات محترم جب اس حسین نوجوان لڑکی کی نظر اس نوجوان خوبصورت طالب علم پر پڑی تو اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو ظاہر کیا, اور ظاہر کرنے کے بعد اس پر شیطانی وسوسے ڈالنے لگی. اور جب اس پر شیطانی وسوسے ڈالنے لگی لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دل میں عشق رسول اور علم کی روشن تابنا فرما دی تھی. حضرات محترم وہ طالب علم کو جھانسے میں نہ لا سکی, روز آنا وہ طالب علم اسی راستے سے آتا جاتا تھا. حضرات محترم اس لڑکی نے ایک دماغ لگایا, اور دماغ لگانے کے بعد اس کی ایک کنیز اس کی خادمہ تھی. ظاہر سی بات امیر زادی لڑکی تھی, کتنی بھی خادمہ ہو سکتی ہے. حضرات محترم وہ ایک خادمہ کو پکڑی اور پکڑنے کے بعد کہا کہ روز آنا جتنے ٹائم پر وہ طالب علم پڑھنے آتا ہے تو راستے میں کھڑی ہو جانا, اور کھڑی ہونے کے بعد کہنا کہ فلاں گھر میں ایک عورت کی بہت زیادہ طبیعت علیل ہے, تھوڑا دعا کے لیے آپ چلیے. اس عورت کو یہ سب ساری باتیں اس کے ذہن میں ڈال دی, اور ڈالنے کے بعد جب وہ عورت وہاں راستے میں جا کر کھڑی ہوئی, جب اس طالب علم نوجوان کو خوبصورت طالب علم کو دیکھی آتے ہوئے, وہ طالب علم سر جھکاتا ہوا سیدھے آ رہا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ رہا تھا. حضرات محترم جب اس طالب علم کو اس لڑکی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد سارا ماجرا اس طالب علم کے سامنے رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد کہا کہ ایک عورت ہے اس کی طبیعت خراب ہے, تھوڑا آپ دعا کے لیے چلیں گے. اس طالب علم نے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے مدرسے کا ٹائم ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. اس عورت نے ضد کی, اور ضد کرنے کے بعد کئی بار اس نے اصرار فرمایا, کئی بار اصرار کرنے کے بعد اس طالب علم نے راضی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. جب اس طالب علم کے ساتھ وہ عورت لے کر گئی اس حسین نوجوان لڑکی کے پاس, تو اس حسین نوجوان لڑکی ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. جب وہاں لے جا کے اس طالب علم کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد کہا کہ رکو تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت آئے گی. جب اس طالب علم نے وہاں بیٹھا تو کچھ چند لمحوں کے بعد وہ حسین نوجوان لڑکی جو اس طالب علم پر اپنی غلط نفسانی خواہشات ظاہر فرما رہی تھی, وہ نوجوان لڑکی جس کے جو طالب علم کے دلوں کے اندر شیطانی وسوسے ڈال رہی تھی. حضرات محترم یہاں غور کرنے کا مقام ہے. آپ حضرات سوچئے کہ اس نوجوان طالب علم نے وہاں بیٹھے رہے, اور بیٹھنے کے بعد جب وہ لڑکی آئی اور آنے کے بعد اس طالب علم نوجوان کے ساتھ زبردستی کرنے لگی, نفسانی خواہشات ظاہر کرنے لگی, اور ظاہر کرنے کے بعد اس طالب علم نے پیچھے ہٹے, اور ہٹنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کہ اللہ رب العزت تو بہت بڑا قادر ہے, بے شک ان اللہ علی شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ رب العزت مجھے بچا لے. اس طالب علم نے پیچھے ہٹا, اور ہٹنے کے بعد پھر اس لڑکی نے اس پر اپنی نفسانی خواہشات ظاہر کی, اور ظاہر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر جو تو یہ نہیں کرے گا تو پورے محلے میں پورے اس میں کوچے میں تیری بے عزتی کروا دوں گی, کہہ دوں گی تو مجھ سے زبردستی کیا ہے. اس طالب علم نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طالب علم نے اجازت لی, اور اجازت لینے کے بعد کہا مجھے چند لمحوں کا موقع دو, مجھے چند لمحوں کا موقع دو, استنجا خانہ کہاں ہے مجھے جانے دو. اور جانے کے بعد جب اس طالب علم نے سیکورٹی کے ذریعے اس نوجوان لڑکی نے بھیجا اس طالب علم کو, جب طالب علم نے غسل خانے میں گیا اور جانے کے بعد جو اپنا غلیظ آیا, آنے کے بعد پورے جسم پر ملا, اور ملنے کے بعد اپنے چہرے پر ملا, اور ملنے کے بعد جب اس نوجوان حسینہ خوبصورت کے ساتھ آیا تو اس حسینہ نے دیکھا کہ یہ تو پاگل ہے, سیکورٹی کے ذریعے اس کو دھکے مار کے باہر نکلوا دی. لیکن حضرات محترم آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اس نوجوان نے اپنے جسم پر اس غلیظ کو ملا کیوں؟ آئیے میں اس غلیظ کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرات محترم جب اس نوجوان نے اپنے جسم پر غلیظ کو ملا, اور ملنے کے بعد جب اس حسین نوجوان لڑکی کے پاس گیا, اور جانے کے بعد جب اس حسین نوجوان لڑکی نے سیکورٹی کے ذریعے اس طالب علم کو گیٹ سے باہر کروا دیا, اور کرنے کے بعد جب اس حسین نوجوان طالب علم نے جا کر غسل کیا ہے, قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس طالب علم نے غسل کیا ہے اور کرنے کے بعد اس کے بدن سے ایسی خوشبو ظاہر ہوئی, اللہ رب العزت نے ایسی خوشبو ظاہر کی کہ اس راستے سے جس راستے سے وہ طالب علم گزرتا تھا وہ لوگ پوچھتے تھے کہ فلاں صاحب آج کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو, آج تک میں نے ایسی خوشبو محسوس ہی نہیں کی.
हजरात मोहतरम उस